میرے اور آپ کے حبیب نے، میرے اور آپ کے آقا نے بھی آ کر یہی پیغام دیا، لوگوں لات اور منات سے کچھ نہیں ہوتا، عزا سے کچھ نہیں ہوتا، یہ تو خود اپنی عزت کا محتاج ہے، یہ تو پتھر کا بنا ہوا، آٹے سے بنا ہوا، مٹی سے بنا ہوا، اسے کیا پتا کہ عزت کس چیز کا نام ہے، یہ تو خود ایک جگہ سے اگر دوسری جگہ جانا چاہے تو یہ محتاج ہے کہ جو اس کو عزا مانتے ہیں وہ اسے اٹھا کر لے کر جائے، اور وہ جو اٹھا کر لے جانے والے ہیں وہ محتاج ہے کہ اللہ انہیں توفیق دے تو اٹھا سکیں گے، وگرنہ ان میں یہ ہمت طاقت نہیں ہے کہ یہ اٹھا کر لے جائے۔ لہٰذا اللہ کے حبیب نے کہا میرے آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آج دیکھو دنیا کے اندر کفر عام ہے، شرک عام ہے، منافقت عام ہے، گمراہی عام ہے، ضلالت عام ہے، بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر 40 سال تک لڑائیاں چل رہی ہے۔ آؤ میں تمہیں پیغام دوں، تمہیں امن کا فارمولہ دوں، اور امن کا فارمولہ کیا ہے، امن کا پیغام کیا ہے، وہ یہ ہے یا ایھا الناس لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اگر امن چاہتے ہو، اگر متحد ہونا چاہتے ہو، متفق ہونا چاہتے ہو، پھر تمہیں لا الہ الا اللہ پڑھنا پڑے گا، تمہیں لا الہ الا اللہ کو ماننا پڑے گا، پھر تمہیں اپنا یہ عقیدہ، یہ یقین بنانا پڑے گا اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، ذات میں بھی، تمام تر صفات میں بھی، اللہ کے ذات میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کی تمام تر صفات میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ جو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے مشرک ہے، جو اللہ کے کسی ایک صفت میں بھی کسی غیر کو شریک ٹھہراتا ہے مشرک ہے۔ اور قاعدہ قانون اللہ نے بنا دیا انما المشرکون نجس، مشرک گندگی ہے، مشرک غلاظت ہے، ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کی ذات میں اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرایا، اللہ کے کسی صفت میں اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرایا، اللہ کا قانون ہے اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اس غلط فہمی میں نہ رہے میرا تعلق تو کسی خطیب سے ہے، میرا تعلق تو کسی شیخ التفسیر سے ہے، میرا تعلق تو کسی شیخ الحدیث سے ہے، میرا تعلق تو کسی جناب مسکر والے کے ساتھ ہے، کسی مرکز والے کے ساتھ ہے، کسی خانقاہ والے کے ساتھ ہے، کسی مدرسے کے محتمم ناظم استاد کے ساتھ ہے، کسی مسجد کے امام اور خطیب سے ہے، نہ شرک کرے گا تو تیرے اوپر جنت حرام ہے، ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور یہ ایسے ظالم ہے کہ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، میں اور آپ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی کی آمد کے مقصد کو سمجھتے ہوئے مجھے اور آپ کو توحید کو اپنانا ہوگا، توحید کے عقیدے کو اپنے دل کے اندر اتارنا ہوگا، یہ یقین بنانا ہوگا جو ہوا ہے اللہ نے کیا، جو ہو رہا ہے اللہ کرتا ہے، جو ہوگا اللہ کرے گا، جو اللہ کرے دنیا کی کوئی طاقت راک کر نہیں دکھا سکتی، جسے اللہ نہ کرنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت کر کے نہیں دکھا سکتی۔ کرنے والی اگر ذات ہے تو کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ سارے کام کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اسی اللہ نے بہت سے احسانات کیے، بہت سے انعامات کیے، احسانات کرنے کے بعد، انعامات کرنے کے بعد کبھی اپنے احسان کو جتلایا نہیں، کبھی اپنے انعام کو یاد دہانی کے طور پر بتایا نہیں، لیکن جب اللہ نے آدم سے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا، میرے اور آپ کے آقا عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کے در یتیم، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا، رسالت کا سلسلہ ختم کر کے مجھے اور آپ کو پیغام دیا، لوگوں
बहुत इनामात हुए, आसमान बनाया कभी नहीं बताया, जमीन बनाई कभी नहीं बताई, तुम्हारे पास मुख्तलिफ चीजें तुम्हारे फायदे के लिए पैदा किए लेकिन नहीं बताया कि ये किया ये किया ये किया, कभी नहीं बताया। लेकिन आज जिस पर नबूवत का सिलसिला ख़त्म करने लगा हूँ, याद रखो ये आम एहसान नहीं है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन, ये ईमान वालों पर इतना बड़ा एहसान है कि जब तक इसको जिताया न जाए मज़ा नहीं आता, इसलिए जिता कर बता रहा है। लोगों याद रखो, तुम्हारे पास अल्लाह का आखिरी हबीब आ रहा है, तुम्हारे पास खातमुन नबिय्यीन आ रहा है, तुम्हारे पास रहमतुल लिल आलमीन आ रहा है, तुम्हारे पास वो आ रहा है जिसके पीछे सारी दुनिया के लोग चलेंगे, उसे अपना महबूब बनाएंगे। तुम्हारे पास वो आया है जिसे अल्लाह ने अपना हबीब बनाकर भेजा है। तुम्हारे पास वो आया है जो एक इलाके के लिए नहीं, एक मुल्क के लिए नहीं, एक कौम के लिए नहीं, बल्कि सारी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए हैं। तुम्हारे पास वो नहीं आए जो आदम की तरह किसी एक इलाके का नबी हो, जो तुम्हारे पास वो नहीं आए जो नूह की तरह किसी एक कौम के पास नबी बनकर आए, मूसा की तरह किसी एक कौम के लिए नबी बनकर आए। ना ना, तुम्हारे पास तो अल्लाह की वो अमानत आई है कि जिसे अल्लाह ने खातमुन नबिय्यीन बनाकर भेजा है कि जब आदम से सिलसिला शुरू किया था तो उस वक़्त अल्लाह ने अज़मतें देकर भेजा था कि आदम वो है जिसे अल्लाह ने चुन कर भेजा है, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आखिर में वो आए हैं जो इस सिलसिले को ही ख़त्म कर गए हैं। हुजूर के बाद दुनिया की कोई ताकत किसी को नबी और रसूल बनाकर नहीं भेज सकती, कोई नबी और रसूल बनकर नहीं उठ सकता। लिहाजा इसकी कदर करो, और कदर क्या करनी है, हमेशा हमेशा के लिए इनकी नबूवत होगी। जिस मकसद के लिए आए हैं उस मकसद को पूरा करो। आज खुशियाँ हो रही है, हुजूर की आमद पर खुशियाँ मनाई जा रही है।